BISP اگست 2025 کے لیے پرانے مستفید افراد کے لیے اہلیت کے اصول۔ دوبارہ تصدیق لازمی۔ جو افراد پہلے سے BISP سے مالی امداد حاصل کر رہے تھے انہیں اب دوبارہ اپنی اہلیت کی تصدیق کروانا ہوگی تاکہ ادائیگی جاری رہ سکے۔ ذاتی معلومات کی تازہ کاری۔ اگر کسی فرد نے اپنا گھر کا پتہ، فون نمبر یا شناختی کارڈ کی تفصیلات تبدیل کی ہیں تو انہیں BISP سسٹم میں یہ معلومات اپ ڈیٹ کروانا ضروری ہے۔ غیر واضح ڈیٹا کی تصدیق۔ ایسے افراد جن کا ریکارڈ حالیہ ایڈٹ کے دوران غیر واضح پایا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی دستاویزات اور خاندانی تفصیلات دوبارہ جمع کروائیں۔ جعلی مستحقین کا اخراج۔ اس عمل کا بنیادی مقصد ان لوگوں کو نکالنا ہے جو حقیقی مستحق نہیں ہیں تاکہ صرف مستحق خاندانوں کو ہی امداد فراہم کی جائے۔ آسان اپ ڈیٹ کے طریقے۔ مستحق افراد اپنی معلومات کو یا تو BISP کی آن لائن پورٹل کے ذریعے یا قریبی BISP رجسٹریشن سینٹر جا کر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اگست 2025 میں BISP سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دہندگان کو درج ذیل نئی شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔ درخواست دہندہ پاکستانی شہری ہو اور اس کے پاس درست شناختی کارڈ موجود ہو۔ درخواست دہندہ کسی سرکاری ملازمت میں نہ ہو، کسی دوسرے سرکاری امدادی پروگرام سے مالی مدد نہ لے رہا ہو، خاندان کی آمدنی کم آمدنی کے زمرے میں آتی ہو۔ اگر کوئی فرد غلط یا پرانی معلومات فراہم کرے گا تو اس کی درخواست مسترد کی جا سکتی ہے۔ BISP کا سسٹم آپ کی تمام معلومات کو نادرہ ڈیٹا سے ملا کر تصدیق کرے گا۔ اگر معلومات مطابقت نہ رکھیں تو ادائیگی روک دی جا سکتی ہے یا درخواست منسوخ کی جا سکتی ہے۔ BISP 8171 کے تحت خواتین کے لیے اہلیت کی شرائط۔ BISP خواتین درخواست دہندگان خصوصاً بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو خصوصی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اگست 2025 میں ایسی خواتین اگر درست دستاویزات فراہم کریں تو آسانی سے دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ایسے علاقوں میں جہاں BISP دفاتر تک رسائی مشکل ہے وہاں خواتین کی مدد کے لیے موبائل یونٹس بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ درج ذیل اہم دستاویزات درکار ہوں گی۔ بیوہ ہونے کی صورت میں شوہر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، طلاق یافتہ ہونے کی صورت میں طلاق کا سرٹیفکیٹ، بچوں کا بے فارم اور عورت کے نام پر ایکٹیو موبائل نمبر۔ مقامی BISP لیڈی آفیسر سے تصدیق۔ یہ سہولت خواتین کو اپنے گھرانے چلانے میں مدد دیتی ہے تاکہ وہ بغیر کسی اضافی دباؤ کے باعزت زندگی گزار سکیں۔ اگست 2025 میں BISP کی دوبارہ تصدیق کے لیے درکار دستاویزات۔ ہر وہ شخص جو BISP میں درخواست دے رہا ہے یا اپنی اہلیت کی دوبارہ تصدیق کروا رہا ہے اسے چند اہم دستاویزات تیار رکھنی چاہیے۔ یہ کاغذات نادرہ کے ذریعے چیک کیے جاتے ہیں اور درست ہونے چاہیے۔ غلط یا پرانی معلومات کی بنیاد پر درخواست مسترد یا مؤخر کی جا سکتی ہے۔ تمام دستاویزات صرف درخواست دہندہ کے اپنے نام پر ہونی چاہیے۔ کسی اور کے کاغذات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ درج ذیل دستاویزات لازمی ہیں۔ درخواست دہندہ کا اصل شناختی کارڈ، بچوں کا نادرہ بے فارم اگر بچے موجود ہوں، معذوری کا سرٹیفکیٹ صرف معذوری کی بنیاد پر مدد لینے کی صورت میں، آمدنی کا ثبوت یہ ہے روزگار کی تصدیق، درخواست دہندہ کے نام پر رجسٹرڈ موبائل نمبر۔ یہ تمام دستاویزات مقررہ تاریخ سے پہلے جمع کروانا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی پریشانی یا تاخیر سے بچا جا سکے۔ 8171 پورٹل یا SMS کے ذریعے BISP اہلیت چیک کرنے کا طریقہ۔ BISP میں اپنی اہلیت چیک کرنا بہت آسان ہے۔
اس مقصد کے لیے دو اہم طریقے دستیاب ہیں۔ ہر وہ شخص جو موبائل فون یا انٹرنیٹ رکھتا ہے یہ طریقہ استعمال کر سکتا ہے۔ اہلیت چیک کرنے کے مراحل: ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا 13 ہندسوں والا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر ایس ایم ایس کریں اور جواب کا انتظار کریں۔ پورٹل کے ذریعے BISP کے آفیشیل 8171 ویب پورٹل پر جائیں اور وہاں اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ اگر آپ اہل ہوں تو آپ کو بائیو میٹرک تصدیق کے لیے قریبی مرکز پر جانے کا کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نااہل ہوں تو آپ کو نااہلی کی وجہ کے ساتھ پیغام موصول ہوگا۔ یہ دونوں سہولیات مفت ہیں اور BISP دفاتر پر لمبی لائنوں سے بچنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگست 2025 میں BISP درخواست کے لیے کہاں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی فرد کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے یا وہ ایس ایم ایس سروس استعمال کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے تو وہ قریبی BISP مرکز جا سکتا ہے۔ دیہی علاقوں میں عوام کی سہولت کے لیے موبائل وینز بھی فراہم کی گئی ہیں۔ موبائل وینز درج ذیل سہولت فراہم کرتی ہے: کاغذات جمع کروانا یا اپ ڈیٹ کرنا، شناختی کارڈ یا بائیو میٹرک مسائل میں مدد لینا، دوبارہ تصدیق کروانا یا BISP میں نئی رجسٹریشن کروانا۔ ریجنل دفاتر بھی سرکاری اوقات کار میں مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ BISP کا عملہ ہر مرحلے پر درخواست دہندگان کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص معلومات یا سہولیات کی کمی کی وجہ سے محروم نہ رہ جائے۔ عمومی سوالات: اگر میں 20 اگست کی تصدیق آخری تاریخ سے محروم ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ مقررہ وقت تک تصدیق نہیں کرواتے تو آپ کی ادائیگی میں تاخیر ہو سکتی ہے یا مکمل طور پر روک دی جا سکتی ہے جب تک کہ آپ اپنی معلومات کی تصدیق نہ کروا لیں۔ کیا پارٹ ٹائم کام کرنے والا شخص BISP کے لیے درخواست دے سکتا ہے؟ جی ہاں، لیکن صرف اسی صورت میں جب آپ کی آمدنی مقررہ حد سے کم ہو اور آپ کسی سرکاری نوکری میں نہ ہو۔ کیا BISP موبائل وین کے ذریعے رجسٹریشن پر کوئی فیس لی جاتی ہے؟ نہیں، BISP کی تمام سہولیات بشمول موبائل وینز مکمل طور پر مفت ہیں۔ کامیاب تصدیق کے بعد ادائیگی میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تصدیق مکمل ہونے کے بعد ادائیگی عام طور پر چند ہفتوں میں جاری کر دی جاتی ہے، جو آپ کے ضلع کے تقسیم شیڈول پر منحصر ہوتی